آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ جیسے ہی کار جمشید پیلیس کے گیٹ سے باہر نکلی اور میں نے منہ کھولا تھا کہ عامر خان نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ایک چٹ میری طرف بڑھا دی جس پر لکھا تھا، کل والی بات کے بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں نے کاغذ پڑھ کر خاموشی سے اسے واپس کر دیا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا، ایک اچھے اسکول میں 7ویں کلاس میں تھا۔ سب سے بڑھ کر مجھے جو ماحول اور اس کے حوالے سے جو تربیت مل رہی تھی، اس نے مجھے قبل از وقت باشعور کر دیا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دشمن عامر خان کو مجھ سے جدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے تاکہ میرے حوالے سے ان کے عزائم پورے ہو سکیں۔ مجھے جابر کا طرز عمل بھی نہایت مشکوک لگ رہا تھا۔ عامر خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بکھلا گیا تھا اور اس کے انداز میں واضح طور پر مایوسی جھلک رہی تھی اور اس سے زیادہ پریشانی تھی۔ میں نے ایک کاپی نکال کر اس کے صفحے پر لکھا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور کاپی عامر خان کے سامنے کر دی۔ اس نے کاپی دے کر سر ہلایا اور اچانک ہی کار کے انجن کو ریس دینے لگا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، لعنت ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 دفعہ ریس دے کر اس نے کار آہستہ کی اور انجن بند کر دیا۔ پھر بولا، انجن دیکھنا پڑے گا۔ وہ نیچے اترا تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ اس وقت ہم ایک مصروف شاہراہ سے گزر رہے تھے۔ ہم کار سے کسی قدر دور آ گئے تھے۔ تم نے مجھے کار میں بولنے سے منع کیوں کر دیا؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ احتیاطاً یوسف بابا، لیکن کیا آپ نے مجھے یہی کہنے کے لیے روکا ہے؟ آپ پہلے ہی اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسکول کو گولی مارو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ کل مجھ پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ جابر کے شخص کو صبح لایا تھا، اور تمہاری کار میں بم کس نے لگایا تھا؟ وہ ہنسا۔ آپ ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بھلا مجھے کیا معلوم کہ جابر صبح کے شخص کو لایا تھا، اور مجھے بم لگانے والے کا پتہ چل جاتا تو یہ بم اس کے نیچے نہ رکھ دیتا؟ جابر کو کیسے معلوم ہوا کہ آج تم نہیں آ رہے ہو؟ یوسف بابا، ابھی آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ ان معاملوں میں الجھیں، عامر خان نے نرمی سے کہا۔ یہ میرے اور جمشید صاحب کے دیکھنے کی باتیں ہیں۔ ابھی آپ صرف تعلیم حاصل کریں اور جو کہا جائے وہ کریں۔ عامر خان، معاملہ میری زندگی کا ہے، میں نے پیر پٹک کر کہا، لہٰذا یہ باتیں میرے علم میں بھی آنی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ان سوالوں کا جواب آپ کو صرف جمشید صاحب ہی دے سکتے ہیں، آپ انہی سے پوچھیے گا۔ عامر خان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آئیے، آپ کو ویسے بھی اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ جھنجھلاہٹ میں نے زور سے کار کا دروازہ بند کیا تھا۔ عامر خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر آنے سے پہلے ایک بار کار کا بونٹ کھول کر زوردار طریقے سے بند کیا۔ یہ میری خوش فہمی تھی کہ تابعدار عامر خان مجھے سب بتا دے گا۔ وہ اپنے آقا کی ہدایت پر مجبور تھا اور مجھے بچہ بھی سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جان کا خطرہ ایسی چیز ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی اسے محسوس کر سکتا ہے، حالانکہ وہ نہ تو صحیح طور پر دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ اپنی ماں کو بھی وہ لمس اور اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود وہ خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ نامانوس ہاتھوں میں ہو یا اسے جان کا خطرہ محسوس ہو تو رو رو کر اس کا اعلان کرتا ہے کہ اسے کسی طرح خطرے سے بچایا جائے۔ آپ اسے چھٹی حس بھی کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک 12 سال لڑکا جس نے عام بچوں سے کہیں زیادہ دنیا دیکھی ہو اور ایک مخصوص ماحول میں پرورش پائی تھی، وہ بھلا خطرے کو کیوں محسوس نہیں کرے گا؟ میں بھی خطرہ محسوس کر رہا تھا اور یہ میرا فطری رد عمل تھا کہ میں خود کو اس خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میرا جاننا ضروری تھا کہ مجھے خطرہ کس طرف سے تھا اور کیوں تھا۔ میرے محافظوں کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ کسی شخص کو ایک تاریک کمرے میں کسی زہریلے سانپ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور پھر اصرار کیا جائے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں پر انحصار کرے، لیکن اس کے ہمدرد نہ تو کمرے میں روشنی کر رہے ہیں اور نہ ہی اسے کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ تاریکی میں سانپ کے شکار پر مصر ہیں۔ اسکول میں بھی میرا دل نہیں لگا تھا۔ بجائے پڑھائی کے میں مسلسل اس فکر میں تھا کہ میرے دشمن در حقیقت کون تھے اور وہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ ان کی سازشوں کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے محافظوں کے بھی درپے ہو رہے تھے۔ بظاہر مجھ پر حملہ اور عامر خان کی کار میں بم فٹ کرنے والے ایک ہی تھے۔ جابر عامر خان کو زندہ دیکھ کر جس بری طرح چونکا تھا، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی میرے دشمنوں یا دشمن سے ملا ہوا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میری زندگی کی ضرورت اصل میں کس کو تھی؟ اچانک ایک نام میرے ذہن میں بجلی کی طرح چمکا۔ میں اچھلا تو بایولوجی کے ٹیچر نے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ وہ مینڈک کے اندرونی نظام کے ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کر رہی۔ اینی پرابلم یوسف؟ انہوں نے پوچھا۔ نو میڈم، میں نے خجالت سے کہا۔ ممکن ہے انہوں نے کوئی مینڈک دیکھ لیا ہو سچ مچ کا، کسی نے شرارت سے کہا تو پوری کلاس ہنس دی۔ ٹیچر بھی مسکرانے لگی تھی، مگر انہوں نے لیکچر کا سلسلہ نہیں روکا تھا۔ مجھے نہ تو کلاس کے ہنسنے کی پرواہ تھی اور نہ ٹیچر کے سرجنس کی۔ میں زہرا بیگم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
میری معلومات کے مطابق 5 ارب افراد کی اس دنیا میں وہ واحد شخصیت تھی جو مجھے اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ قتل کرنے کو تیار ہو جاتی، اور پھر جابر ہمیشہ سے ان کا چمچہ خاص تھا اور اس معاملے میں اس کا کردار بھی مشکوک تھا۔ مجھے اس کاغذ کا خیال آیا جو مجھے عامر خان نے دیا تھا اور میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں لگے ایک سینری کے عقب میں چھپا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عامر خان سے 2 ٹوک بات کروں گا، اگر اس نے مجھے اصل بات نہیں بتائی تو میں بھی اس کی ایک نہیں مانوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ 3-4 دن میں عامر خان سے بات کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا۔ اسکول آنے اور جانے کے دوران عامر خان بات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ یہ شاید 5ویں دن کی بات تھی۔ اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی بچے تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ بچے جس طرح بستے سنبھال کر فرار ہو رہے تھے، اس سے یہ حقیقت واضح تھی کہ اسکول چاہے ٹاٹ والا سرکاری ہو یا اس جیسا شاندار اور عالیشان، بچے کسی غریب ریڑھی والے کے ہوں یا کسی کروڑ پتی صنعت کار کے، اسکول ان کے لیے ایک ایسا قید خانہ ہوتا ہے جہاں سے رہائی کا لمحہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کو بچوں اور ان کے والدین کے لیے سزا بنا دیا گیا ہے۔ یہ زوال پذیر معاشرے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کی نئی نسل اسکول جانے سے گنزہ ہو، اور جائے بھی تو بدل خواستہ۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔